کیا یہ دور بھی دیکھنا تھا کہ لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کی صداؤں کے اوپر آج شرک اور کفر کی صدائیں بھاری پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں؟ اے اللہ، آج تیرے گھر کے اوپر، تیری مسجد کے اوپر، تیری عبادت خانے کے اوپر اے اللہ آج شرک کے اڈے بنائے جا رہے ہیں، اے اللہ بت خانے بنائے جا رہے ہیں۔ اے اللہ، کیا یہ دن بھی دیکھنا تھا حق پرستوں کی؟ اے اللہ، اگر تو نے مدد نہ کی، کل دنیا کہے گی مسلمانوں تمہارا خدا کہاں چلا گیا؟ یہ شاعر نے بڑا سچا شکوہ کیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں تو شکوہ ہے اپنے پروردگار سے، مگر ہمارے رب کا بھی ہم سے ایک شکوہ ہے، اور آج یہی میرا موضوع ہے کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آج اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے؟ دعاؤں میں تو کوئی کمی نہیں ہو رہی ہے، یہاں سے لے کر مکے تک دعائیں ہو رہی ہیں، امام حرم دعا کر رہے ہیں، تہجد میں نہ جانے کتنے مسلمان دعائیں کر رہے ہیں، دعائیں تو بہت ہو رہی ہیں، دعاؤں میں اثر کیوں نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اس سوال کا جواب قرآن میں دیکھو، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ محمد کی آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس آیت میں اپنے نبی کے صحابہ سے کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے۔ اب یہاں ایک چیز اور نوٹ کر لیجیے، ہماری اتنی اوقات نہیں کہ ہم اللہ کی مدد کر سکیں، نا نا نا، اللہ کی مدد کا مطلب کیا ہے بھائی؟ اللہ کیا ہماری مدد کا محتاج ہے؟ نہیں، مدد تو چھوڑ دو، اگر کوئی نمازی، کوئی زکوٰۃ دینے والا، کوئی روزہ رکھنے والا، کوئی حج کرنے والا، کوئی عمرہ کرنے والا اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس کی عبادت سے اللہ کو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے، اللہ کا کوئی بھلا ہو رہا ہے، یا اللہ کو کوئی فیض پہنچا رہا ہے، اپنے دماغ سے یہ کیڑا نکال دو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقی قلب رجل واحد منکم، اے میرے بندو، جتنے انسان ہیں اور جتنے جنات ہیں اور جتنے پہلے کے لوگ ہیں اور جتنے بعد کے لوگ ہیں، سارے کے سارے لوگ اگر متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، دنیا میں سب سے نیک انسان کے جیسے بن جائیں، اللہ فرماتا ہے ما زاد فی ملکی شیئا، اے میرے بندو تم سب کے سب متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، پھر بھی میری سلطنت میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ اور اے میرے بندو کان کھول کر کے سن لو، جتنے آدم کی اولاد ہیں اور جتنے جنات ہیں اور جتنے پہلے کے لوگ ہیں اور جتنے بعد کے لوگ ہیں، سب کے سب میرے نافرمان ہو جائیں، سب کے سب اللہ کی نافرمانی کرنے لگے، گناہ کرنے لگے، ما نقص من ملکی شیئا، میری حکومت میں، میری سلطنت میں، میری بادشاہت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ہماری اتنی اوقات نہیں کہ ہم اللہ کی مدد کر سکیں۔ تب اس آیت کا کیا مطلب ہے بھائی؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی عبادت کرو گے، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہاں اللہ کی مدد سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد، اللہ کے دین کی مدد۔ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اگر تم اسلام کی مدد کرو گے، اگر تم اسلام کی حفاظت کرو گے، اگر تم اللہ کے دین کا تعاون کرو گے، اگر اپنے طاقت کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے، اپنے علم کے ذریعے، اپنے جسم کے ذریعے تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اب ذرا مجھے ایک سوال کا جواب دینا میرے بھائیوں، ذرا اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کے بتانا، صبح آنکھ کھلتی ہے تب سے لے کر رات میں بستر پہ جانے کے ٹائم تک ذرا غور کرنا، ہر شخص غور کرے، ہم اللہ کے دین کی کتنی مدد کرتے ہیں؟ ہماری ذات کے ذریعے اللہ کے دین کو کیا ملا؟ اپنے لیے تو بہت کچھ ہم نے کر لیا، بچوں کے لیے بہت کچھ کر لیا، بیوی کے لیے بہت کچھ کر لیا، گھر والوں کے لیے بہت کچھ کر لیا، ہمارے 24 گھنٹوں میں ہم نے اللہ کے دین کے لیے کیا کیا؟
کتنے منٹ ہم نے خرچ کیے, کتنا پیسہ ہم نے خرچ کیا, کتنی انرجی ہم نے خرچ کی. میرے بھائیوں, اللہ کی مدد ایسے نہیں آئے گی. ان تنصروا اللہ ینصرکم, جب تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور اللہ تمہاری مدد ہی نہیں کرے گا وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ, بڑے سے بڑی سپر پاور تمہارے سامنے آ جائے, بڑے سے بڑے ہتھیار تمہارے سامنے آ جائیں, تمہارے پیر کے اندر کبھی لغزش نہیں آئے گی, اللہ تمہارے قدم کو جمع کر کے رکھ دے گا. اور یہی فرق ہے میرے بھائیوں ہمارے بیچ میں اور نبی کے صحابہ کے بیچ میں. نبی کے صحابہ اللہ کے دین کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے. ذرا جنگ احد کا منظر دیکھو میرے بھائیوں. جنگ احد میں چند مسلمانوں کی غلطی سے جیتی ہوئی جنگ ہار گئے مسلمان, اور سارا پانسا پلٹ گیا. اللہ کے پیارے نبی زخمی ہو گئے, جنگ کا پانسا پلٹ گیا اور جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار گئے. بڑے غور سے سننا میرے بھائیوں, جنگ مسلمان ہار گئے, اللہ کے نبی زخمی ہوئے, آپ کا چہرہ لہو لہان ہو گیا, اور 70 صحابہ کرام بھی شہید ہو گئے. یہ سب کچھ کب ہوا؟ جنگ احد کے اندر, غزوہ احد کے اندر. نبی موجود ہیں اور اس دنیا کے سب سے بہترین لوگ یعنی مسلمان صحابہ کرام موجود ہیں, اس کے باوجود صحابہ کرام کے رہتے ہوئے اور نبی کے رہتے ہوئے یہ جنگ مسلمان ہار گئے. آج ہمیں اور آپ کو کیا لگتا ہے؟ ارے بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ہم اللہ کے ماننے والے, اللہ کے دین پر چلنے والے, ایسا کیسے پاسبل ہے؟ ہماری مسجدوں کے ساتھ کوئی غلط کیسے کر سکتا ہے؟ ہماری مسجدوں پر کوئی انیائے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو اللہ کی عبادت کا گھر ہے. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اب ذرا سوچو میرے بھائی, ہم تو بڑے گرے پڑے مسلمان ہیں, ہم لوگ تو بڑے گنہگار مسلمان ہیں, سر سے پیر تک گناہوں میں لت پت ہیں. سوچو جب صحابہ کے دور میں یہ حالت ہوئی ہے, ایک غلطی, صرف ایک غلطی کی ہے صحابہ نے, چند صحابہ نے, جن کو اللہ کے نبی نے تعینات کیا تھا پہاڑی کے اوپر, یہاں سے ہٹنا نہیں, 50 لوگوں کو تعینات کیا تھا. اور جب جنگ مسلمان جیت گئے اور مال غنیمت کو حاصل کرنے لگے تو ان 50 میں سے 40 صحابہ وہاں سے ہٹ گئے اور صرف 10 لوگ بچے. اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, انہوں نے پیچھے سے حملہ کر کے جیتی ہوئی جنگ کا پانسا پلٹ دیا اور مسلمان جنگ ہار گئے. ایک غلطی کی وجہ سے مسلمان یہ جنگ ہار گئے. اس کے بعد جب مسلمان مدینہ آئے, پتہ چلا کہ مشرکین مکہ بہت بڑا لشکر لے کر کے دوبارہ حملہ کرنے والے ہیں, دوبارہ حملہ کرنے والے, اور مدینہ کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور مدینہ کے سارے مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے کہا, اے میرے صحابہ, ہم دشمن کا ویٹ نہیں کریں گے, ہم دشمن کا انتظار نہیں کریں گے. اے میرے صحابہ, ہم دشمن کا آگے بڑھ کر کے مقابلہ کریں گے. صحابہ کرام نے کہا, اللہ کے نبی ہم زخمی ہیں, ہمارے بدن سے خون بہ رہا ہے, ہماری تو مرہم پٹی بھی ابھی ڈھنگ سے نہ ہوئی ہے. آپ نے فرمایا, اے میرے صحابہ, ہم کسی چیز کا انتظار نہیں کریں گے, ہم اسی حال میں دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے جائیں گے. میرے پیارے بھائیوں, دنیا نے دیکھا, آسمان نے دیکھا, زمین نے دیکھا کہ نبی کے صحابہ زخمی حالت میں, ان کے بدن سے خون بہ رہا ہے, ان کے باڈی پر زخموں کے نشانات ہیں, ان کے بدن سے خون رس رہا ہے. اسی حالت میں مدینہ سے حمراء الاسد نام کے مقام تک جاتے ہیں اور دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے مدینہ سے چل کے جاتے ہیں. دشمنوں کو پتا چلا کہ مسلمان پھر سے آئے, دشمن کی ہمت نہ بڑھی اور دشمن واپس چلا گیا. قرآن کریم میں اللہ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے, للذین احسنوا من بعد ما اصابهم القرح. اے میرے نبی, آپ کے صحابہ تو اتنے بڑے ایمان والے ہیں کہ زخمی ہونے کے باوجود اور بدن سے خون بہنے کے باوجود اللہ کا حکم آیا تو وہ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے. یہ تھے نبی کے صحابہ. وہ نبی کے لیے, اللہ کے دین کے لیے, اپنے نبی کے دفاع کے لیے, اپنے دین کے ڈیفنس کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے میرے بھائی. اور اسی لیے قرآن کہتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم. اے ایمان والو, جب تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. آج تو حالت یہ ہے, 100 روپیہ چندہ دینے کی حیثیت رکھنے والا 10 روپیہ بڑی مشکل سے دیتا ہے. کبھی اور کرنا,
रेस्टोरेंट में 10 की नोट आपको बहुत कम मिलेगी, शराब के अड्डों पर 10 की नोट बहुत कम मिलेगी, ज़िना के अड्डों पर 10 की नोट बहुत कम मिलेगी। मस्जिद की पेटी में देखना 10 की नोट बहुत ज्यादा मिलेगी। जो सबसे छोटा अमाउंट होता है वो हम मस्जिदों में देते हैं, मदरसे में देते हैं। हमारे यहाँ साइंस पढ़ाने वाला टीचर आए, हम 2000 रुपया महीना देंगे। मैथ पढ़ाने वाला टीचर आए, हम 3000 रुपया महीना देंगे। हिंदी और इंग्लिश पढ़ाने वाले को 1000 रुपया महीना देंगे। और बेचारे मौलवी साहब और हाफिज साहब कुरान पढ़ाने के लिए आएंगे तो हम मोल भाव करेंगे, हाफिज साहब 500 रुपया ले लीजिए। कुरान और दीन के इल्म की वैल्यू हमने घटा के रखी है मेरे भाई। इंग्लिश मीडियम के नाम पर हमारी जेबों से 2-2 हजार रुपये फीस निकल जाती है, और मदरसे में कहीं 100 रुपये फीस लग जाए तो हम ताना मारते हैं, साहब मदरसे वाले भी 100 रुपया फीस मांगने लगे। दीन की वैल्यू को हमने कम कर दिया मेरे भाई। दीन की अहमियत हमारी नजरों में हमने हकीर कर दिया, और आज हालात ये हैं, दीन को सारी दुनिया में तमाशा बना के रख दिया गया। मेरे प्यारे साथियों, जंगे तबूक का मौका याद करो, जंगे तबूक का मौका याद करो। गर्मी का मौसम है, मई जून का महीना है, खजूरों के पकने का टाइम है। अल्लाह के नबी अपने सहाबा से कहते हैं, ऐ मेरे सहाबा, हमको तबूक के लिए जाना है, हमको 700 किलोमीटर लंबा सफर करना है। ऐ मेरे सहाबा, मेरे पास हथियार नहीं है, मेरे पास सवारी नहीं है। ऐ मेरे सहाबा, तुम ताउन करो, तुम दान दो, तुम चंदा दो। ऐ मेरे सहाबा, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूं। सहाबे किराम ने अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी अपनी ताकत के मुताबिक बढ़ चढ़ करके ताउन करना शुरू किया। उस्मान गनी ने बहुत सारे ऊंट भी दे दिए, बहुत सारे घोड़े भी दे दिए, और 1000 सोने के सिक्के भी दे दिए। बहुत सारे सहाबा गरीब थे, मजदूर थे, मजदूरी किया करते थे। कोई 1 मुट्ठी, कोई 2 मुट्ठी गेहूं ला रहा है, जौ ला रहा है। ऐ अल्लाह के प्यारे नबी, मैं ये मेहनत करके, मजदूरी करके ये लाया हूं, ऐ अल्लाह के नबी इसको ले लीजिए। अल्लाह के नबी सबका चंदा ले लेते थे, सबका दान ले लेते थे। इतने में हजरत उमर फारूक आए। उमर फारूक, उनके दिल में तमन्ना पैदा हुई, हमेशा नेकी के मामले में अबू बकर का नंबर सबसे आगे रहता है। आज उमर का नंबर आगे रहेगा, आज उमर आगे बढ़ के दिखाएगा। उमर फारूक अपने घर आते हैं, अपने सारे घर के माल को इकट्ठा करते हैं, और सारे माल को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, और आधे माल को घर छोड़ते हैं, और आधे माल को बोरे में, पैकेट में पैक करते हैं, और नबी अकरम के पास लाके रख देते हैं। अल्लाह के नबी पूछते हैं, माँ अब कई तल अहलिक, ऐ उमर, घर वालों के लिए कुछ छोड़ के आए हो कि नहीं आए हो? हजरत उमर कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी आप फिक्र न करें, अब कई तो लहुमुन निस्फा, मैं आधा लाया हूं और आधा छोड़ के आया हूं, आधा लाया हूं, आधा छोड़ के लाया हूं, आप चिंता न करें, आप फिक्र न करें। अब हजरत उमर इंतजार कर रहे हैं कि अब देखें अबू बकर क्या लाते हैं। हजरत अबू बकर भी थोड़ी देर में आए, उन्होंने भी अपने सामान का झोला ला करके रख दिया। नबी ने पूछा, माँ अब कई तल अहलिक, ऐ अबू बकर तुमने घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? ओ लोगों, अबू बकर की जुबान पर क्या जवाब आया? अबू बकर की जुबान पर क्या जवाब आया? शायर कहता है, नबी ने जो पूछा कि क्या साथ लाए, तो सिद्दीक अकबर के होठों पे आया, वहां मालो दौलत की क्या है हकीकत, जहां जा लुटाने को दिल चाहता है। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, अब कई तो लहुमुल्लाह व रसूलहू, ऐ अल्लाह के नबी, मैं अपने घर वालों के लिए अल्लाह को छोड़ के आया हूं, उसके रसूल को छोड़ के आया हूं। ऐ अल्लाह के नबी, मैं घर में कुछ भी नहीं छोड़ा, मैंने घर में झाड़ू लगा दिया, मैं सब लेके आया हूं। आज अल्लाह के दीन को मेरे माल की जरूरत है। ऐ अल्लाह के नबी, अब मैं अपने घर में कुछ छोड़ के नहीं आया। ये नबी के सहाबा थे। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आज वो जज्बा हमारे और आपके अंदर नहीं है। अल्लाह की मदद कहां से आएगी? हमारी जिंदगियों में दीन की कोई हैसियत नहीं है। हमारी 24 घंटे में हम अगर गौर करें, हम दीन के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, और दीन के लिए हम क्या कर रहे हैं मेरे भाइयों? हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अल्लाह का वादा तो सीधा सीधा है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, जब तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। गज़वे उहद का वो मंजर भी याद करो मेरे भाई। एक औरत आती है, बताया गया तेरा भाई शहीद हो गया है, तेरा बाप शहीद हो गया है, तेरा शौहर शहीद हो गया है।
باپ کے مرنے کی خبر سنی، بھائی کے مرنے کی خبر سنی، شوہر کے مرنے کی خبر سنی، ساری مصیبتوں پر صبر کر لیا، اور پھر کہتی ہے او لوگوں ٹھیک ہے میرے باپ کا انتقال ہو گیا، میرا بھائی شہید ہو گیا، میرا شوہر شہید ہو گیا، مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول بالکل صحیح سلامت ہے۔ اس نے کہا نہیں، جب تک میں اپنے نبی کا دیدار نہ کر لوں، جب تک میں اپنے نبی کو دیکھ نہ لوں، مجھے چین نہیں مل سکتا۔ لوگوں نے دیدار کرایا، لوگوں نے دکھایا دیکھو یہ اللہ کے نبی ہے۔ جب اللہ کے نبی کو دیکھتی ہے تو کیا کہتی ہے؟ کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ کے رہتے ہوئے ساری مصیبتیں میرے لیے آسان ہیں۔ اے اللہ کے نبی آپ زندہ ہیں، آپ صحیح سلامت ہیں، مجھے باپ کے جانے کا، مجھے بھائی کے جانے کا، مجھے شوہر کے جانے کا کوئی دکھ نہیں ہے۔ اللہ کے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ تھا میرے بھائیوں صحابہ کے اندر، وہ جذبہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ جب تک یہ جذبہ ہم پیدا نہیں کریں گے ہم اور آپ اللہ کی مدد کے حقدار نہیں ہو سکتے۔ آج تو حالت یہ ہے، نوجوان ہے، پیسہ کما رہا ہے، اچھا پیسہ کما رہا ہے، بلڈر ہے، اچھی کھیتی باڑی ہے، اس کے پاس لاکھوں کا مالک ہے، اس سے کہو بھائی حج کر لے، عمرہ کر لے، کہتا ارے مولوی صاحب ابھی کتنی عمر ہے، ابھی 40 سال کا ہوں، حج کر لوں گا داڑھی رکھنی پڑ جائے گی، حج کر لوں گا 5 ٹائم کی نماز پڑھنی پڑے گی، حج کر لوں گا چوری بےایمانی نہیں کر پاؤں گا، لوگ کہیں گے حاجی صاحبوں کے یہ سب کام کرتا ہے، ابھی تھوڑا گل چھرے اڑا لینے تو 50-60 سال کے ہو جائیں گے، پھر حج بھی کر لیں گے، عمرہ بھی کر لیں گے۔ مجھے بتاؤ 40 سال والوں کیا تم لکھوا کے لائے ہو کہ تم 50 سال تک زندہ رہو گے؟ کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ تمہیں آئندہ کوئی بڑی بیماری نہیں ہوگی؟ اتنی چھوٹی سی عمر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میرے بھائیوں، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کتنے نوجوانوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ میں مارا گیا، کوئی گھر سے نکلا تھا سیر و تفریح کرنے کے لیے، میری وائف میری اہلیہ کے خالہ کا بیٹا تھا، حافظ قرآن تھا، بڑا نیک بچہ تھا، عالم بھی تھا، گھر سے نکلا تھا، بقرعید کا موقع تھا، عید الاضحیٰ کا موقع تھا، اور اگر میری یادداشت دھوکہ نہیں کھا رہی شاید 4تھا دن تھا، دوستوں کے ساتھ بنارس میں وہ تفریح کرنے کے لیے گھومنے کے لیے بائک سے نکلا، اور میری اہلیہ اپنے مائکے میں تھیں، اور ان کی جو خالہ تھیں جو اس لڑکے کی ماں تھی وہ بھی اپنی بہن کے گھر آئی تھیں، اور بقرعید کا تہوار آپ جانتے ہیں کھانے پینے کا تہوار ہے، طرح طرح کی ڈشز کھائی جا رہی ہیں، نوجوان لڑکا گھر سے نکلا ہے، تہوار کا ٹائم ہے، بقرعید کا موقع ہے، وہ گھر سے یہ سوچ کر کے نکلا ہے کہ چلو ہم خوشی منائیں گے، ہم تھوڑا دوستوں کے ساتھ سیر و تفریح کریں گے۔ بائک سے وہ نکلتا ہے اور مغل سرائے ریلوے اسٹیشن سے قریب میں ایک ٹرک آتی ہے، اور ٹرک کا ڈرائیور شاید نشے میں رہا ہو یا نیند کے عالم میں رہا ہو، اس نے اس کی بائک میں ایسی ٹکر ماری ہے، آن دا اسپاٹ وہ لڑکا 18-20 سال کا وہ لڑکا انتقال کر جاتا ہے میرے بھائی، اور اتنی بری طریقے سے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اس کے سر کا اور اس کے دھڑ کا جو حال ہوتا ہے وہ بیان کے باہر ہے میرے بھائی۔ اور تہوار کا موقع ہے جب لاش گھر میں آتی ہے اور ماں باپ اس کی لاش کو دیکھتے ہیں میرے بھائی، ماں باپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں تھمتے، خوشی کا تہوار اور خوشی کا موقع غم میں تبدیل ہو جاتا ہے میرے بھائیوں۔ موت کا فرشتہ آپ سے اپوائنٹمنٹ لے کر کے نہیں آئے گا، آپ سے پوچھ کر کے نہیں آئے گا کون سی بیماری، کون سا ایکسیڈنٹ، کون سی مصیبت اور کون سا بہانہ آپ کی زندگی کے خاتمے کی خبر لے کے آئے گا، آپ نہیں کہہ سکتے میرے بھائیوں۔ نبی اکرم کے صحابہ کو دیکھو، جنگ بدر کا موقع ہے، حضرت عمیر ابن حمام انصاری ایک نوجوان صحابی ہیں، نوجوان صحابی کھجوریں کھا رہے ہیں، اور اللہ کے نبی جنگ بدر میں اپنے صحابہ کو جہاد کی اہمیت بتا رہے ہیں اور اللہ کی راہ میں لڑنے کی اہمیت بتا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صحابہ سے کہہ رہے ہیں اے میرے صحابہ، یہ جنگ بدر کا میدان ہے، یہ جنت کا میدان ہے، اٹھو اور جنت کو پانے کے لیے لڑ پڑو اور اللہ کی راہ میں قربانی دے دو۔ حضرت عمیر ابن حمام کہتے ہیں اے اللہ کے نبی،
اے اللہ کے نبی کیا جنت اتنی بڑی ہے کہ جنت کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے کہ ہاں ہاں اے عمر جنت کی چوڑائی تو اتنی ہے۔ وہ کہتے ہیں بکھن بکھن کیا بات ہے کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے عمر تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی انی لارجو میں امید کرتا ہوں کہ میں بھی جنت میں چلا جاؤں۔ آپ نے فرمایا ہاں اے عمر اگر تم اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤ گے تو تم بھی اسی جنت کے حقدار بنو گے۔ عمیر ابن حمام کھجورے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، ان کھجوروں کو زمین پر پھینک دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میرے بھائی ان کھجوروں کو کھا لے پھر تو میدان جنگ میں جانا۔ کہتے ہیں نہیں نہیں، ان کھجوروں کے کھانے میں اگر ٹائم ویسٹ کروں گا تو یہ لیٹ ہو جائے گا، دیر ہو جائے گی، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، میرے پاس اتنی فرصت نہیں ہے۔ اور حضرت عمیر ابن حمام اسی حالت میں میدان جنگ میں کود پڑتے ہیں اور اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، صحابہ کرام کی زندگیاں اس طریقے کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ حضرت حنظلہ کو دیکھو، نئی نئی شادی ہوئی ہے اور شادی کی پہلی رات اپنی بیوی کے ساتھ ہے۔ ہر نوجوان کی زندگی میں شادی کی رات بڑی امنگوں کی رات ہوتی ہے۔ حضرت حنظلہ اپنی بیوی کے ساتھ ہیں، شادی کی پہلی رات ہے اور صبح ہوتی ہے اور اللہ کے نبی کی طرف سے جہاد کا اعلان ہوتا ہے، جنگ کے میدان میں جانے کا اعلان ہوتا ہے۔ حضرت حنظلہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں اے میری بیوی مجھے جنگ کے میدان میں جانا پڑے گا، اللہ کے نبی کی طرف سے منادی ہو چکی، اعلان ہو چکا ہے۔ اس زمانے کی عورتیں بھی کیسی عورتیں تھیں، آج کے دور کی عورتیں دین کے نام پر کوئی غیرت نہیں ہے ان کے اندر۔ شوہر اگر دین کے نام پر اپنی بیوی سے کسی قربانی کا مطالبہ کرے تو بیوی دین کے نام پر کوئی قربانی دینے کو تیار نہیں، دنیا کے نام پر ہر قربانی تیار ہے۔ ابھی میں بھاگلپور سے پورنیہ آ رہا تھا، 4-5 نوجوان آپ کے اسی پورنیہ کے، کوئی 22 کا ہے، کوئی کہیں کا ہے، کوئی کہیں کا ہے، دیکھا سب ممبئی سے آ رہے ہیں۔ ممبئی سے کہنے لگے مولوی صاحب ہم لوگ ممبئی میں رہتے ہیں، وہاں کام کرتے ہیں اور مہینوں کے سالوں کے بعد ہم اپنے وطن کو لوٹ رہے ہیں، ڈھیر سارا سامان لے کے لوٹ رہے ہیں۔ بیوی کو یہ گوارا ہے کہ شوہر مجھ سے 6 مہینہ 7 مہینہ دور رہے، ممبئی میں رہے، سعودی میں رہے، دبئی میں رہے، بیوی کو یہ ساری آزمائش اور یہ ساری قربانی گوارا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شوہر کما کے لائے گا۔ اللہ کے دین کے لیے اگر وہی شوہر داڑھی رکھ لے تو بیوی کہتی ہے ارے پہلے اتنے ہینڈسم لگتے تو تم داڑھی کیوں رکھ لی، تم نے بیکار لگنے لگی۔ شوہر دین کے لیے اگر اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ خیرات کر دے اور بیوی کا کوئی زیور دینے کی بات کر دے تو بیوی کو تیش آ جاتا ہے۔ یہ آج کے دور کی عورتیں ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت حنظلہ شادی کی پہلی رات اپنی بیوی سے کہتے ہیں مجھے اللہ کی راہ میں جانا ہے، نبی کی طرف سے جہاد کا اعلان ہوا ہے۔ حضرت حنظلہ کی بیوی نہ چوں کرتی ہے نہ چرا کرتی، کہتی بے شک آپ جا سکتے ہیں، حالانکہ اسے پتا ہے ہو سکتا ہے میرا شوہر زندہ نہ آئے، ہو سکتا ہے میرے شوہر کی لاش آئے، ہو سکتا ہے میرے شوہر کی شہادت ہو جائے، موت ہو جائے، لیکن وہ کھلے دل سے اجازت دیتی ہے۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے۔ حضرت حنظلہ اسی حالت میں جنگ کے میدان میں جاتے ہیں، ان کے پاس غسل کرنے کا بھی ٹائم نہ تھا، ان کے پاس پانی کے ذریعے طہارت حاصل کرنے کا بھی ٹائم نہ تھا۔ اسی جنابت کی حالت میں وہ جنگ کے میدان میں جاتے ہیں اور میرے بھائیو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں۔ اور جنگ کے بعد جب شہیدوں کی لاشوں کو رکھا جانے لگتا ہے، اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں او میرے صحابہ انی لارا حنظلہ، او میرے صحابہ میں حنظلہ کو دیکھ رہا ہوں تغسلہ الملائکہ کہ حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ حنظلہ جنابت کی حالت میں میدان جنگ میں آئے تھے، ناپاکی کی حالت میں میدان جنگ میں آئے تھے، فرشتے ان کو غسل دے رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ ہمارے اندر سے نکل گیا ہے۔ اپنے بازوؤں کو تھوڑا مضبوط کرو میرے بھائیوں، اپنی ہمت کو تھوڑا جٹا لو اور اللہ کے دین کے لیے محنت کرنے کا اور قربانی دینے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو۔ اللہ کا وعدہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو جب تک تم اللہ کی مدد کرتے رہو گے اللہ تمہاری مدد کرتا رہے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور اللہ تمہارے قدم کو مضبوط کر دے گا۔
اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اس لیے نہیں آ رہی کیونکہ ہم لڑ رہے ہیں آپس میں. مولانا جرجیت صاحب گرفتار ہوئے، بنارس کے بریلویوں نے، ہمارے بریلوی بھائیوں نے، کتنے بھائیوں نے مٹھائیاں تقسیم کی کہ چلو اہل حدیث کا مولانا گرفتار ہو گیا، چلو ہمارے مسلک کے خلاف تقریر کرنے والا اور دوسرے مسلک کا مولوی گرفتار ہو گیا. لوگوں نے خوشیاں منائی تھیں. اور آج جب مولانا سلمان اظہری گرفتار ہوئے تو ان کو محسوس ہوا کہ جب آگ لگے گی تو گھر تو ہمارا بھی جلے گا. آج آگ لگی ہے، آج ان کے مسلک کے عالم کو گرفتار کیا گیا. اور اللہ کا شکر ہے کسی اہل حدیث نے یہ اس پر خوشی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ بہت سارے اہل حدیث علماء نے، اور میں خود ان میں شامل ہوں، میں نے بھی اس کی مخالفت کی اور میں نے سپورٹ کیا کہ مولانا مفتی سلمان اظہری کو گرفتار کرنا غلط ہے. اس طریقے کی بیان بازی تو بہت سارے لوگ دیا کرتے ہیں، ایک معمولی سے بیان پر اریسٹ کرنا اور گرفتار کرنا یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے. کب تک لڑتے رہو گے؟ کب تک آپس میں اس طریقے سے مسلک کے نام پر کھیل کھیلتے رہو گے؟ اگر آج اسلام کا کوئی دشمن آپ کے مسلمان کو پکڑ کر کے اس سے زبردستی کہتا ہے تم فلاں مذہب کا نعرہ لگاؤ اور فلاں معبود کا نعرہ لگاؤ، تو ہم اس کو دیکھ کر کے ہمیں غصہ آتا ہے. لیکن آپ جاؤ دیکھو فیس بک کے اوپر وہ ویڈیو بھی آپ دیکھو کہ ایک مسلمان کو بریلوی مسلک کے لوگوں نے پکڑا اور کہا کہ تو اعلیٰ حضرت کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے، تو بریلی شریف کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے، تو فلاں کو کافر مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے. یہ مسلک کی آگ اور یہ فرقے کی آگ اس قدر لگ چکی ہے کہ ایک مسلک کا مسلمان دوسرے مسلک کے مسلمان کو پکڑ کر کے، جیسے موب لنچنگ کی گئی مسلمانوں کی، ایسے ایک مسلک کا مسلمان دوسرے مسلک کی موب لنچنگ کرنے تک کے لیے تیار ہے اور اس کو پکڑ کر کے دھمکا کر کے اس سے اپنے مسلک کے نعرے لگوا رہا ہے. کب تک ہم لڑتے رہیں گے میرے بھائی؟ آج پانی سر سے اونچا جا چکا ہے. جب ہمارا دشمن مسلک کی بنیاد پر اور فرقے کی بنیاد پر ہمارے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتا تو ہم اور آپ اپنے آپ کو تفریق میں کیوں بانٹے ہوئے ہیں؟ آؤ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ. اور میں بڑی خوشی کے ساتھ کہتا ہوں میں پکا سلفی المسلک الحمدللہ ہوں، اور بنارس کے جامعہ سلفیہ جو ہماری جماعت کا مرکزی ادارہ ہے وہاں سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے. لیکن آج اللہ کا شکر ہے فیس بک کے اوپر آپ دیکھ لیں، یوٹیوب کے اوپر آپ دیکھ لیں، بڑی تعداد میں ہمارے بریلوی بھائی، ہمارے دیوبندی بھائی بھی میری تقریروں کو سنتے ہیں. اور یہی معراج کا، شب معراج کا موقع تھا جس کو عام طور سے لوگ شب معراج مانتے ہیں، حالانکہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. ہم یہ تو مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو معراج ہوئی، مگر معراج کون سی رات ہوئی، کون سے مہینے میں ہوئی، یہ کنفرمیشن ہمیں حدیثوں کی روشنی میں نہیں ملتا. لیکن عام طور سے لوگ 27 رجب کو شب معراج مانتے ہیں کہ اسی رات میں معراج ہوئی. بنارس سے 100 کلومیٹر دور ایک جگہ پڑتی ہے مچھلی شہر، وہاں پر بریلوی بھائی ہر سال پروگرام کراتے ہیں معراج النبی کے نام پر. آپ یوٹیوب پر جا کے دیکھ لیں، وہاں مجھے تقریر کا موقع دیا گیا. بریلویوں کا مجمع ہے، ان کے نعرے لگ رہے ہیں، ان کے علماء بیٹھے ہیں، وہاں پر الحمدللہ میں نے تقریر کی اور قرآن و حدیث کی روشنی میں کی، اور جو صحیح بات ہے، جو کتاب و سنت کی بات ہے، وہ میں نے بیان کی. میرے بھائیوں، ہم چاہتے ہیں کہ ایسا ماحول بنے، ایک دوسرے کا احترام ہم کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کے علماء کا احترام کرنا ہم سیکھیں. ہمارے جو اختلافات ہیں ہم ایک دائرے میں رہ کر کے اس کو حل کر سکتے ہیں. لیکن آج مسلک کھیلنے کا ٹائم نہیں ہے میرے بھائی. ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے اندلس جیسا ملک مسلمانوں سے خالی ہو گیا، وہاں کی مسجدوں کو استبل بنا دیا گیا، وہاں کی مسجدوں میں ڈانس کے اڈے اور شراب کے اڈے بن گئے. کیوں؟ جاؤ اتہاس اٹھا کے دیکھو، تاریخ اٹھا کے دیکھو. اندلس کے مسلمان آپس میں لڑ پڑے، چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم ہو گئی، اندلس کے الگ الگ علاقے میں چھوٹی چھوٹی حکومتیں قائم ہو گئی. اور جب دشمن نے حملہ کیا، دشمن کا ساتھ اپنے مسلمان بھائی کے خلاف دیا ان لوگوں نے، نتیجہ یہ نکلا اندلس کے اندر سے مسلمان ختم ہو گئے. اور آج آپ اندلس میں دیکھیے، تلاش کرنا پڑے گا، دور دور تک آپ کو کوئی مسجد نہیں ملے گی، کوئی مسلمان نہیں ملے گا. میرے بھائیوں، اگر ہم اس تاریخ سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، ہمیں اپنے اندر اتحاد پیدا کرنا پڑے گا، یونٹی پیدا کرنا پڑے گا، اتحاد پیدا کرنا پڑے گا. اور جب ہم اتحاد کی بات کرتے ہیں تو معاف کیجئے، ہر چیز میں اتحاد کی بات آتی ہے. آگے ملک میں حکمرانی کس کی ہوگی، ملک کے اقتدار پر کون بیٹھے گا، ہم ڈیسائیڈ تو نہیں کر سکتے کون بیٹھے گا، مگر ہم یہ تو بتا سکتے ہیں کہ ہم مسلمان اس ملک میں ہم متحد ہو کر کے ہم ووٹنگ کرتے ہیں. آنے والے الیکشن کے موقع پر بھی آپ اپنے ووٹ کے ذریعے ایسی طاقتوں کو آپ اپنا ووٹ دیجئے جن کے بارے میں آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہاں یہ ملک میں امن
امن چین اور سکون کو بڑھاوا دیں گی، اور ایسی طاقتوں کو ناکام کیجئے جو ملک کے ماحول میں نفرت کا زہر گھولنا چاہتی ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اپنے اندر اتحاد پیدا کرنا پڑے گا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے ایمان والو تم اللہ کی رسی کو مل کر کے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں تم فرقوں میں نہ بٹو، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اے ایمان والو تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے اپنے نبی کو بھیج کر کے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ آج تو حالات یہ ہیں، ایک سگا بھائی اپنے سگے بھائی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر کے بیٹھا ہے۔ ایک سگا بھائی، دونوں ایک ماں کے بچے ہیں، ایک پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، ایک باپ کا خون دونوں کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، لیکن سگا بھائی اپنے سگے بھائی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر کے بیٹھا ہے۔ سگا بھائی اپنے بھائی کے خلاف عدالت میں کیس لڑ رہا ہے، اور اس کو معلوم ہے زمین میری نہیں ہے، جائیداد میری نہیں ہے، میرے بھائی کی ہے، مگر پیسے اور زمین اور جائیداد کی ایسی لالچ ہے، اپنے بھائی کے خلاف کیس لڑ رہا ہے۔ کان کھول کر کے سن لو، میرے نبی کی عدالت کا فیصلہ، دنیا کی عدالت کا فیصلہ بعد میں دیکھنا، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا فیصلہ بعد میں دیکھنا، پہلے دیکھو ہمارے نبی کی عدالت کا کیا فیصلہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دو لوگ میرے پاس آتے ہیں اپنا کیس لے کر کے، اور ایک آدمی کی بات سن کر کے میں فیصلہ کر دیتا ہوں، کیونکہ میں انسان ہوں، مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے ایک انسان چکنی چپڑی باتیں کرتا ہو، دوسرا انسان اپنی بات ڈھنگ سے پیش نہ کر پایا ہو، کان کھول کر کے سن لو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر میں نے فیصلہ غلط کر دیا، جس کی زمین نہیں تھی، جس کی جائیداد نہیں تھی، جس کا حصہ نہیں تھا، اس کو میں نے دے دیا، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ، کان کھول کر کے سن لو، میں اس کو زمین کا ٹکڑا نہیں دے رہا ہوں، میں اس کو جہنم کی آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔ او لوگو، اپنے بھائی کی، اپنی بہن کی زمین آپ نے ناجائز طریقے سے ہتھیا بھی لی، آپ نے زمین نہیں ہتھیائی، آپ نے بلڈنگ نہیں لی، آپ نے گھر نہیں لیا، آپ نے کھیت نہیں لیا، آپ نے تو جہنم کا ٹکڑا لے لیا، آپ نے تو بہت بڑا گھاٹے کا سودا کر لیا، گھاٹے کا سودا آپ نے کر لیا۔ میرے بھائیوں، قرآن کہہ رہا ہے کہ متحد ہو جاؤ، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ نبی کے صحابہ بھائی بھائی بن کر کے رہے۔ مکہ کے مہاجر جب مدینہ پہنچے، مدینہ کے انصاریوں نے کھلے دل سے کہا کہ ہمارے بھائیوں، ہمارے گھر کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں، یہاں تک کہا زمین میری ہے، کھیت میرا ہے، جائیداد میری ہے، لیکن نبی نے آپ کو میرا بھائی بنایا ہے، آ جاؤ ہم زمین کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، گھر کے 2 حصے کر دیتے ہیں، کھیت کے 2 حصے کر دیتے ہیں، آدھا تم لے لو آدھا میں لے لیتا ہوں۔ یہاں تک کہا میری 2 بیویاں ہیں، تم کسی ایک کو پسند کر لو، میں طلاق دے دیتا ہوں، تم نکاح کر لینا۔ قربانی اور محبت کی یہ مثال پورے انسانی اتہاس میں کبھی نہیں ملتی۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ اپنے گاؤں میں آرام سے سو رہے ہیں، ہم اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ آرام سے سو رہے ہیں، وہاں فلسطین میں ڈیلی بمباری ہو رہی ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے مارے جا رہے ہیں، اور یہ UN کی رپورٹ ہے، اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے، اب تک لاکھوں بچے غزہ کے اندر مارے جا چکے ہیں، معصوم بچے مر رہے ہیں، اور ہمیں رات میں آرام سے نیند پر بستر پر نیند آ رہی ہے۔ نہیں میرے بھائی، مسلمان تو وہ ہوتا ہے چاہے فلسطین میں اس کا بھائی مر رہا ہو، چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں اس کا بھائی مر رہا ہو، اپنے بھائی کے مرنے پر اس کا دل دکھی ہو جائے، اس کے قوم کا کہیں بچہ مارا جائے، اس کو لگے میرا بچہ مر رہا ہے، کہ کہیں کسی عورت کی عزت لوٹے اسے لگے میری بہن کی عزت لوٹ رہی ہے، کہیں کسی کا گھر گرے اسے لگے میرا گھر گر رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مسلمان تو مسلمان کے لیے ایک عمارت کی طرح ہونا چاہیے، ایک بلڈنگ کی طرح ہونا چاہیے۔ جیسے ایک بلڈنگ جب تیار ہوتی ہے اس میں پلرز بھی کھڑے کیے جاتے ہیں، اس میں باقاعدہ سلیب بھی ڈالا جاتا ہے، اس میں سیمنٹ کا اپنا رول ہوتا ہے، اس میں چھڑ کا اپنا رول ہوتا ہے، اس میں سریا کا اپنا رول ہوتا ہے۔ جیسے ایک بلڈنگ تیار ہوتی ہے اور بلڈنگ کا ہر میٹیریل دوسرے میٹیریل کو طاقت دیتا ہے، مسلمان
مسلمان کو طاقت دینے والا بنے، مسلمان کا سپورٹر بنے، مسلمان کا ہمدرد بنے۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد۔ آپ نے فرمایا مسلمانوں اتنی محبت ایک دوسرے سے کرو، اتنی ہمدردی ایک دوسرے سے کرو جیسے انسان کا شریر ہوتا ہے۔ مانو شریر میں، انسان کے جسم میں کہیں ایک کانٹا بھی چبھتا ہے پورا بدن بے چین ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں تمہارے درمیان اتنی محبت ہونی چاہیے، آؤ اتحاد اپنے اندر پیدا کرو۔ برادری واد کے نام پہ مجھے معلوم ہے بہار میں بہت ساری جگہوں پر برادری کے نام پر بڑی کٹرتا ہے۔ اسی دربھنگا کے علاقے میں ایک گاؤں میں لوگوں نے بتایا بھی اور نیوز میں بھی آیا کہ ایک گاؤں میں انصاریوں کا راستہ الگ ہے، شیخ کا راستہ الگ ہے۔ آپ کے علاقے میں سرجا پوری اور شیرسا بادی کے درمیان بڑے اختلافات کی خلیج ہے۔ میرے بھائی یہ وقت برادریوں کے نام پہ لڑنے کا نہیں ہے، یہ وقت فرقوں کے نام پہ لڑنے کا نہیں ہے، یہ وقت مسلک کے نام پہ لڑنے کا نہیں ہے۔ حالات یہ ہیں آج مسلمان جس گاؤں میں اکثریت میں ہوتے ہیں وہاں سے بھی مسلمان کے سرپنچ کھڑے جیت نہیں پاتے۔ کیوں؟ کیونکہ سرپنچ کا چناؤ ہوتا ہے، پردھان کا چناؤ ہوتا ہے، مسلمان اس گاؤں میں میجورٹی میں ہیں لیکن مسلمان کے 4 کینڈیڈیٹ کھڑے ہوتے ہیں، غیر مسلم کا 1 کینڈیڈیٹ کھڑا ہوتا ہے اور مسلمانوں کے ووٹ 4 جگہ تقسیم ہو جاتے ہیں۔ گاؤں میں میجورٹی مسلمانوں کی ہے لیکن پردھان جو ہوتا ہے، سرپنچ جو ہوتا ہے وہ غیر مسلم بن جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اتحاد میں طاقت ہے، یونٹی میں طاقت ہے۔ آج ملک کے حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم اپنے اندر اتحاد پیدا کریں۔ میرے بھائیوں آج اللہ کی مدد اگر چاہیے تو ہمیں اور آپ کو متحد ہونا پڑے گا۔ اسی طریقے سے اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو تو توحید کی حفاظت کرو اور شرک سے بچو۔ اللہ مشرک کی مدد کبھی نہیں کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے ہم تمہاری مدد کریں گے۔ شرط کیا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اے ایمان والو اللہ کا وعدہ ہے اللہ ضرور تمہاری مدد کرے گا، تمہیں زمین کے اندر اقتدار بھی عطا کرے گا، تمہارے خوف کو امن اور شانتی سے تبدیل کر دے گا۔ شرط کیا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا۔ شرط یہ ہے تم میری عبادت کرنا اور میری عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا، شرک مت کرنا۔ آج حالت کیا ہے؟ حالت یہ ہے کہ ایودھیا سے 300 مسلمان لکھنؤ سے ایودھیا کا سفر کرتے ہیں۔ یہ میں میڈیا کی رپورٹ آپ کو بتا رہا ہوں، 300 مسلمان لکھنؤ سے ایودھیا کا سفر کرتے ہیں شری رام چندر جی کی جو نئی مورتی اور نیا ان کا جو وہاں پہ مندر بنا ہے اس کی زیارت اور درشن کرنے کے لیے۔ معاف کرنا، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم شری رام چندر جی کا احترام کرتے ہیں، ان کا سمان کرتے ہیں، مگر ہم ان کی عبادت کو جائز نہیں سمجھتے۔ کیوں؟ ہمارا عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جو کسی کا بیٹا ہو، جو کسی کا باپ ہو، جو کسی کا بھائی ہو، جو کسی کا شوہر ہو، وہ رب نہیں ہو سکتا، وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ ہمارا کرائٹیریا بڑا کلیئر ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ کسی کا بیٹا نہیں، اور اللہ کو کسی کے مدد کی ضرورت نہیں ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں ہم شری رام چندر جی کی اور جو بھی اس بھارت دیش میں ہمارے مہاپروش آئے اور نیک لوگ آئے، ہم ان کا سمان کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، مگر ہم ان کی عبادت کو جائز نہیں مانتے۔ آج مسلمان کے عقیدے کا یہ حال ہے، 300 مسلمان جاتے ہیں اور ان کی زیارت کے لیے اور ان کے آگے سر جھکانے کے لیے جاتے ہیں، اور صاحب میڈیا میں ان کا بڑا مہیما منڈن ہوتا ہے کہ صاحب یہ ہے دیش کے سچے مسلمان، یہ دیش بھکت مسلمان ہیں۔ معاف کرنا، دیش کا سنویدھان ہم سے یہ نہیں کہتا ہے کہ مسلمان تب اچھا ہندوستانی بنے گا جب وہ دوسرے مذہب کی تعریف کرے گا، بلکہ ہمارے دیش کی تو یہی خاصیت ہے کہ ہندو ہندو رہ کر، مسلمان مسلمان رہ کر، سکھ سکھ رہ کر، عیسائی عیسائی رہ کر، یہودی یہودی رہ کر، بودھ بودھ رہ کر، ہر مذہب والا اپنے مذہب پر رہ کر ہندوستانی ہے، اور ہندوستان کا سنویدھان اور آئین اسے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی دیتا ہے۔ میرے بھائیوں ہماری ہندوستانیت پر شک کرنے کا کسی کو کوئی ادھیکار نہیں ہے۔ اس ملک کی آزادی
میں ہمارے علماء کا خون شامل ہے، ہمارے علماء کا خون شامل ہے۔ اور آپ کے اسی بہار کی سرزمین پر علماء صادق پور، پٹنہ کا ایک علاقہ اور ایک محلہ تھا صادق پور، انگریزوں نے بلڈوزر چلوا دیے، پورے محلوں کو ختم کروا دیا۔ اور جواہر لال نہرو نے کبھی کہا تھا کہ ملک میں کی آزادی میں تمام لوگوں کی قربانی ایک طرف ہے اور علماء صادق پور کی قربانی ایک طرف ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے علماء کے خون بہے ہیں، ہمارے علماء نے پھانسی کے پھندے پر جھولے ہیں اور کالا پانی کی سزائیں انہوں نے جھیلی ہیں، تب جا کر یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ اس ملک کو ہم نہ کبھی چھوڑے ہیں اور نہ چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ یہ بات یاد رکھو میرے بھائیوں، اس ملک کا کوئی فیصلہ ہماری آواز کے بغیر ادھورا ہے، مگر ہمیں اپنے حالات پر بھی غور کرنا پڑے گا، ہمیں اپنے حالات پر بھی غور کرنا پڑے گا کہ آج ہمارا عقیدہ جو ہمارے دین کی سب سے مضبوط بنیاد ہے، آج عقیدے کا کیا حال ہے۔ آج ہم نیوز میں جب دیکھتے ہیں فلاں جگہ مسلمان لڑکی اسلام چھوڑ کر کے فلاں مذہب میں داخل ہو گئی تو ہمارے سر تو شرم سے جھک جاتے ہیں، ہمیں شرم آتی ہے کہ پیار اور محبت میں اتنی طاقت ہے کیا؟ فیس بک اور انسٹاگرام پر کسی نے آئی لو یو بول دیا، محبت کے اقرار کر دیا تو ہماری مسلمان بہن اس کے پیار میں اتنی بچ گئی کہ اسلام کو اس نے چھوڑ دیا۔ کیا ہماری تربیت تو اتنی کمی تھی میرے بھائی؟ نہیں میرے بھائی، کہیں نہ کہیں تو پانی مر رہا ہے، کہیں نہ کہیں تو کمی ہو رہی ہے، ورنہ ہمارے اتہاس، ہماری تاریخ میں تو ان عورتوں کا تذکرہ ہم نے پڑھا ہے۔ سمیہ بنت خیاط نام کی اس عورت کو دیکھو، اس کے شوہر کے سامنے اور اس کے جوان بیٹے کے سامنے جب ابو جہل نے کہا تھا کہ اے سمیہ تو محمد کا دین چھوڑ دے، تو اسلام چھوڑ دے ورنہ ہم تجھے ختم کر دیں گے، سمیہ نے کہا میں اسلام کو نہیں چھوڑ سکتی۔ ابو جہل نے کہا اے سمیہ ہم تیرے بدن کے کپڑے اتار کر کے تجھے ننگا کر ڈالیں گے، اے سمیہ ہم تجھے بے آبرو کر ڈالیں گے، برہنہ کر ڈالیں گے، ہم تجھے ننگا کر ڈالیں گے۔ سمیہ نے اپنے جوان بیٹے کے سامنے ننگا ہو جانے کی اذیت کو گوارا کر لیا مگر اسلام کو نہیں چھوڑا۔ نتیجہ یہ نکلا بڑی بے رحمی سے اور بڑے حیوانی طریقے سے ابو جہل نے حضرت سمیہ کو شہید کر ڈالا۔ اسلام کی راہ میں پہلی شہادت پانے والی خاتون حضرت سمیہ ہے۔ میری پیاری ماں بہنوں، آپ کی تاریخ تو ایسی عورتوں سے بھری پڑی ہے مگر آج حالات یہ ہیں، مسلمان لڑکی اسکول میں جا رہی ہے، کالج میں جا رہی ہے، اسکول میں پڑھا رہی ہے، آنگن باڑی میں کام کر رہی ہے، غیر مسلموں کے ساتھ ٹچ میں ہے اور وہاں کسی غیر مسلم نے پیار کا اظہار کیا، پیار کا اقرار کیا اور یہ اس کے جال میں پھنس گئی اور جال میں ہی نہیں پھنسی بلکہ اپنے اسلام کو، اپنے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئی۔ میرے بھائیوں یہ حالات بڑے افسوسناک ہیں اور اگر ہم نے اپنے بچوں اور بچیوں کی صحیح تربیت نہیں کی، ان کو اسلام کے بارے میں نہیں بتایا، یاد رکھو آنے والے 20 سالوں میں ارتداد کی بڑی لہر آنے والی ہے، بڑا سیلاب آنے والا ہے، کیونکہ بڑی گہری چالیں چلی جا چکی ہیں، بڑی مضبوط پلاننگ بنائی جا چکی ہے۔ حالانکہ ہمارا ایمان اپنے رب پر ہے، واللہ خیر الماکرین، پلاننگ کرنے والے اپنی پلاننگ کرتے رہیں گے اور اللہ کی اپنی پلاننگ چلتی رہے گی۔ اور اکبر الہ آبادی نے کہا تھا اسلام کی فطرت میں، قدرت میں لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ کوئی مرتد ہوتا ہے، کوئی اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی قسم اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا، اسلام کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا، نقصان تو اس کا اپنے آپ کا ہوتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، جو مرتد ہو کر کے مر جائے، جو اس حالت میں مر جائے کہ وہ ایمان کی حالت میں نہ مرے، کفر کی حالت میں مر جائے تو وہ دنیا اور آخرت میں فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا میں بھی اس کے اعمال برباد اور آخرت میں بھی اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور وہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ اپنے بچوں کے عقیدے کی فکر کرو میرے بھائیوں، آج روزی روٹی کی فکر کرتے ہو، آج ہمیں فکر ہے آنے والے وقت میں کیا ہوگا، ارے کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا مار دیے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ہمیں یہ قبول ہے مگر اپنے ایمان اور دین کو چھوڑنا یہ قبول نہیں ہے میرے بھائی۔ ہم مر جانا قبول کر لے، ہم ختم ہو جانا قبول کر لے مگر ایمان اور توحید سے سمجھوتا کرنا قبول نہ کریں۔ یاد کرو اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام جب اپنے لخت جگر اسماعیل کو اور اپنی بیوی ہاجرہ کو جب مکہ کی بیاب ہو گیا سرزمین پہ چھوڑ کے جانے لگے تو کیا دعا کی تھی انہوں نے؟ کہا تھا
وجنبنی وبنی یا نعبد الاسنام، پروردگار میرے بیوی بچوں کو اے اللہ تو شرک سے بچانا، بت پرستی سے بچانا، اے اللہ میری اولاد کو تو شرک سے بچانا۔ جب ابراہیم علیہ السلام جیسے پیغمبر کو اپنے بچوں کی فکر ہے، اپنی اولاد کے عقیدے کی فکر ہے، ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے میرے بھائی؟ ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں کی عقیدے کی فکر ہونی چاہیے۔ بچپن سے اپنے بچوں کو اسلام کا عقیدہ سکھاؤ، توحید کا عقیدہ سکھاؤ۔ اور اسی لیے میں کہتا ہوں اگر آپ کا بچہ اسکول میں پڑھتا ہے، کانوینٹ میں پڑھتا ہے، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، مگر اپنے محلے کی اور گاؤں کی مسجدوں میں اتنا بہترین مکتب قائم کر دو اور اپنے گاؤں کے مدرسے کو اتنا مضبوط کر دو کہ آپ کا بچہ اسکول سے پڑھنے کے بعد اور کسی کانوینٹ سے پڑھنے کے بعد اگر 1 گھنٹہ بھی اس مدرسے کے مولوی صاحب سے پڑھ لے تو اس کا دین مضبوط ہو جائے۔ اتنا مضبوط اپنے مدرسے اور مکتب کو کر دو۔ میرے بھائیوں، آج توحید اور ایمان کی کمزوری کا دور ہے، اور اسی دور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا بادروا بالاعمال فتنن، اے لوگوں نیکی کرنے میں جلدی کرو اس سے پہلے کہ فتنوں کا دور آ جائے۔ اور اتنے فتنے آ جائیں گے، یصبح الرجل مؤمنا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کو ایک انسان مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر ہو جائے گا۔ ایمان کی ویلیڈیٹی 12 گھنٹے کی بھی نہیں ہوگی، ایمان اتنا کمزور ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، ایمان کا سودا کیا جائے گا اور چند ٹکوں کے عوض ایمان بک جائے گا۔ میرے بھائیو، آج ایمان بک رہا ہے اور حالات اس کگار پہ پہنچ چکے ہیں، ہمیں اپنے توحید اور ایمان کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ 2 اور پوائنٹ بیان کر کے بات ختم کروں گا۔ اللہ کی مدد اس لیے بھی نہیں آ رہی ہے، معاف کرنا اگر برا لگے تو، اللہ کی مدد اس لیے بھی نہیں آ رہی ہے کیونکہ ہم حرام خور ہو گئے ہیں۔ اسی بہار کی سرزمین سے میرے پاس فون آیا، سیمانچل سے فون آیا، شیخ صاحب اگر ہمارے علاقے میں تقریر کرنا تو ذرا اس پر بھی بولنا۔ بیاج خوری بڑھ رہی ہے مسلمانوں میں، بیاج کی رقم کھانے کا شوق بڑھ رہا ہے۔ کسی زمانے میں لوگ بیاج مجبوری میں دے دیتے تھے مگر لیتے نہیں تھے، مگر آج کتنے مسلمان ہیں جو پیسے والے ہیں، تجھے 1 لاکھ روپیہ چاہیے، چل دے دیتا ہوں، لیکن مجھے ریٹرن میں 1,05,000 دینا، 1,10,000 دینا۔ بیاج کھلم کھلا کھا رہا ہے مسلمان۔ اس مسلمان سے کہو تو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے گا کیا؟ دونوں کان پکڑ لے گا، کیسی بات کر رہے ہو؟ ماں کے ساتھ زنا کرنے کی بات کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ارے اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بڑا گناہ ہے سود کھانا، کیونکہ ماں کے ساتھ زنا کرنے والے کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے وہ اللہ سے جنگ کرتا ہے، رسول سے جنگ کرتا ہے، مگر بیاج خور کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اے بیاج کھانے والے اگر تو نے بیاج کھانا نہیں چھوڑا تو آ جا اللہ سے جنگ کر لے، رسول سے جنگ کر لے۔ ہے کسی میں طاقت؟ ہے کسی کی اوقات؟ ہے کسی کی حیثیت کہ وہ اللہ سے جنگ کرے، وہ رسول سے جنگ کرے؟ میرے بھائیوں، بیاج خوری بڑھ رہی ہے۔ اور دوسری چیز میرے نوجوانوں، جوئے کی لت بڑھ رہی ہے۔ آج کل نئی نئی کمپنیاں آ رہی ہیں کرپٹو کے نام سے، فلاں کمپنی میں پیسہ لگا دو، فلاں کمپنی میں پیسہ لگا دو۔ مجھے لوگوں نے بتایا حافظ صاحب بھی لگا رہے ہیں، امام صاحب بھی لگا رہے ہیں، مولوی صاحب بھی لگا رہے ہیں، اور کہتے ہیں مولوی صاحب کی جائز ہے۔ کیسے جائز ہے بھائی؟ کہتے ہیں بزنس ہو رہا ہے۔ کیا بزنس ہو رہا ہے بھائی؟ یہ تو نہیں پتا، لیکن بزنس ہو رہا ہے۔ کوئی بزنس نہیں ہو رہا ہے۔ یہ جتنی کمپنیاں آئی ہیں، میٹا فلا 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 اور کرپٹو فلا اور فلا فلا، یہ سب فراڈ ہے، دھوکہ ہے۔ لکھ لو میری بات، آج 2024 میں کہہ رہا ہوں، 2025 تک کئی کمپنیاں بھاگ چکی ہوں گی۔ سب فراڈ ہیں، سب اس کی ٹوپی اس کے سر، اس کی ٹوپی اس کے سر۔ شروع میں جو لوگ جڑیں گے ان کی کمائی ہوگی، بعد میں جو لوگ جڑیں گے ان کی کمائی لے کے بھاگ جائے گی۔ کوئی بزنس نہیں ہو رہا ہے۔ اور ایک بات سن لو، اگر کسی بزنس میں پیسہ لگاتے بھی ہو تو اتنا سمپل نہیں ہے۔ لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں شیخ صاحب شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگانا کیسا ہے؟ لگا سکتے ہو مگر کچھ شرط ہے۔ اب مثال کے طور پر ٹاٹا ہے، ٹاٹا بہت بڑی کمپنی ہے، ٹاٹا جو ہے گاڑی بھی بنا رہی ہے، ٹاٹا فون بھی بنا رہی ہے، ٹاٹا کی اپنی ٹیلی کام کمپنی بھی ہے، ٹاٹا کی اپنی جو ہے آئی ٹی کمپنی بھی ہے، ٹاٹا بہت بڑی کمپنی ہے۔ اب ٹاٹا کے کس کمپنی میں آپ شیئر لگا رہے ہیں؟
آپ کا پیسہ کس کمپنی میں لگا ہے اور وہ کمپنی کیا کام کرتی ہے یہ دیکھ لو. آپ شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگا سکتے اگر وہ جائز کام کر رہی ہے تو. آپ کسی بھی کمپنی میں پیسہ لگا دیے, وہ کہہ رہے ہیں بھائی 1 لاکھ روپیہ آپ ہماری کمپنی میں لگا دو, ہم ہر مہینہ آپ کو 10,000 روپیہ دیں گے. لوگ کو لگتا ہے یار بڑا آسان طریقہ ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے حیدرآباد اور ممبئی میں ایک بہت بڑی کمپنی, میں نام نہیں لوں گا, آپ لوگ سنے ہوں گے جانتے ہوں گے, اس میں مسلمان نام دیکھ کر اور علماء کا نام دیکھ کر لوگوں نے پیسہ لگایا, کروڑوں لوگوں کا پیسہ ڈوب گیا. کتنے بمبئی کے ہمارے جاننے والے علماء کا پیسہ ڈوب گیا. کتنے لوگوں نے اپنے فلیٹ بیچ دیے, گھر باہر بیچ دیا کہ جب بیٹھے بٹھائے 50,000 روپیہ مل رہا ہے تو گھر مکان کو رکھنے کی ضرورت, سب بیچ دیا اور کروڑوں روپیہ ان کا ڈوب گیا. میرے پیارے ساتھیوں, اس طریقے کے دھوکے بازوں سے ہوشیار رہو. آپ اپنے پیسے کو حلال جگہ لگاؤ, جائز جگہ لگاؤ, اللہ کا نام لے کے لگاؤ. بزنس ہے, کبھی پروفٹ ہوگا کبھی لاس ہوگا, لیکن اگر آپ کی نیت صحیح ہوگی اللہ ضرور برکت دے گا. اور صحابہ میں ہمیں کروڑ پتی صحابہ بھی ملتے ہیں. یاد رکھو, پوری امانت داری کے ساتھ اور پوری بصیرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں, پیسہ کماؤ. ہمیں علماء کی بھی ضرورت ہے, ہمیں پیسے والوں کی بھی ضرورت ہے. یہ پیسے والے نہ ہو مدرسے نہیں چل سکتے. ہمیں کروڑ پتیوں کی بھی ضرورت ہے. ہماری مسجدیں, ہمارے مدرسے, ہمارے دین کے کام کیسے چلیں گے؟ کروڑ پتی بنو, حلال طریقے سے بنو میرے بھائی, حرام طریقے سے پیسہ مت کماؤ. جوئے کے ذریعے, سٹے کے ذریعے راتوں رات امیر بننے کے سپنے بند کر دو. محنت کرو, مزدوری کرو, بزنس میں پیسہ لگاؤ, بزنس کے ذریعے پیسہ کماؤ. نیت صحیح ہوگی اور آپ کے مقدر میں لکھا ہوگا, یقیناً آپ آگے بڑھیں گے. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس بدن کے اندر حرام کی کمائی جاتی ہے فالنار اولا بہ, وہ بدن جہنم کی آگ میں جائے گا. اور یہی نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرماتے ہیں اگر کوئی حرام کمائی کھاتا ہے اور بہت لمبا سفر کر کے اس کے بال میلے ہو جاتے ہیں, اس کے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں, اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے دعا کرتا ہے, یا ربی کہہ کے دعا کرتا ہے, لیکن وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَغُذِّيَ بِالْحَرام, اس کا کھانا حرام کمائی کا, اس کا پانی حرام کمائی کا, اس کا کپڑا حرام کمائی کا, اس کی پرورش حرام کمائی کی, تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ, اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ بیاج کھانے والا عمرہ کر لے, حج کر لے, کھانے کعبہ کا دروازہ پکڑ پکڑ کے رو رو کے دعا کرے, اس کی دعا کیسے قبول ہوگی جب میرے نبی کہتے ہیں حرام خور کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ میرے بھائیو, آج اللہ کی مدد اس لیے بھی نہیں آ رہی ہے کیونکہ مسلمان پیسہ کمانے کی اندھی ریس میں لگ چکا ہے. بیاج بھی کھا رہا ہے, جوا بھی کھیل رہا ہے, سٹا بھی کھیل رہا ہے, آن لائن ایپس کے ذریعے حرام طریقے سے پیسہ بھی کما رہا ہے. میرے بھائیو, کمائی کو حلال کرو, کمائی کو حلال کرو. سلف کہا کرتے تھے اطب مطعمک تجب دعوتک, اپنی کمائی کو, اپنے کھانے کو حلال کر لو, ہماری دعا قبول ہوگی, اللہ کی مدد آئے گی اگر ہماری کمائی حلال ہو جائے گی. اسی طریقے سے میرے بھائیو, اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد آئے, میرے نوجوان ساتھیوں, آپ کو اپنی جوانی کی حفاظت کرنی پڑے گی, اپنی جوانی کی اہمیت کو سمجھنا پڑے گا. اللہ کی قسم دل دکھتا ہے جب فجر کی نماز میں یہ چند بوڑھے ہمیں مسجد میں نظر آتے ہیں. نوجوان کہاں مر گئے؟ میری قوم کے نوجوان کہاں مر گئے؟ وہ رات کو 2-2 بجے تک, 3-3 بجے تک واٹس ایپ پر چیٹنگ کرتے رہے, لڑکیوں سے باتیں کرتے رہے, عیاشیاں کرتے رہے, فیس بک کی ریلز دیکھتے رہے, یوٹیوب کے شارٹ دیکھتے رہے, بے حیائی کے مناظر دیکھتے رہے. رات کو 3-3 بجے تک ہمارا نوجوان یہ سب دیکھ رہا ہے. اور فجر کی اذان جب ہوتی ہے اور مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم, نماز نیند سے بہتر ہے, ہمارا نوجوان بستر پہ سویا رہتا ہے. میرے نوجوانوں, یہ اذان کی آواز صرف 70 سال والوں کے لیے نہیں, آپ کے لیے بھی ہے. اور میرے رب کی قسم, آپ جب فجر کی نماز میں اٹھ کے جاتے ہیں, شیطان ذلیل ہوتا ہے, شیطان پچھتانے لگتا ہے کہ میں اس نوجوان کو کیسے روک نہیں پایا, اس کو میں فجر کی نماز میں کیسے میں روک نہیں پایا. نوجوانوں, اپنے آپ کو نماز کا پابند بنا لو. اور بعض نوجوان مجھ سے پوچھتے ہیں, میرے پاس واٹس ایپ پر میسج بھی آتا ہے, شیخ صاحب گندی عادت میں پڑ گیا ہوں, گندے ویڈیوز دیکھنے کی عادت ہو گئی, لڑکیوں سے چیٹنگ کرنے کی عادت ہو گئی, حرام کام کی عادت پڑ گئی. شیخ صاحب کوئی علاج بتا دیجئے, کوئی طریقہ بتا دیجئے. آؤ طریقہ بتاتا ہوں قرآن کی روشنی میں. گندی عادتوں سے بچنا ہے, بری عادتوں سے بچنا ہے, عیاشی سے بچنا ہے, موبائل کے غلط استعمال سے بچنا ہے. ایک نسخہ بتاتا ہوں, نوٹ کر لو میرے بھائی. قرآن میں اللہ فرماتا ہے
فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا. اللہ قرآن کے 16ویں پارے میں فرما رہا ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، جو لوگ نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں، وہی لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، وہی لوگ شہوتوں کی پیروی کرتے ہیں، اور وہی لوگ جہنم میں جائیں گے. اس کا الٹا یہ مطلب نکلا کہ جو نماز کی پابندی کرے گا، جو 5 ٹائم کی نماز ہر حال میں پڑھے گا، وہ خواہشات کی پابندی سے بچے گا، وہ غلط شہوتوں سے بچے گا، وہ عورت کے فتنے سے بچے گا. وہ جس کو یہ رات میں فکر ہوگی مجھے صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، وہ رات میں کوئی گندا کام کرنے کے پہلے 1000 بار سوچے گا. وہ موبائل پر کوئی گندی چیز دیکھنے کے پہلے 1000 بار سوچے گا کہ یار میں نمازی آدمی ہوں، یہ چیز مجھے سوٹ نہیں کرتی ہے. وہ بند کر دے گا، وہ نہیں دیکھے گا. اگر بچنا چاہتے ہو نماز کی پابندی کرو. اور یہی بات اللہ قرآن کے 21ویں پارے میں کہتا ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اے نبی، قرآن کی تلاوت کرو اور نماز کی پابندی کرو. نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. یہ 2 کام کر لو، قرآن کی تلاوت پابندی سے کرو اور نماز پابندی سے پڑھو، پھر دیکھو بے حیائی سے بچتے ہو کہ نہیں بچتے ہو، برائی سے بچتے ہو کہ نہیں بچتے ہو. میرے بھائیوں، نماز کی پابندی کرو. اور نماز کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ٹینشن کو دور کرنے والی چیز نماز ہے. میں مانتا ہوں اس وقت حالات بڑے بے چین کر دینے والے ہیں. میڈیا میں آنے والی خبریں، یو پی کی خبروں سے بہار والے پریشان، بہار کی خبروں سے یو پی والے پریشان، تمل ناڈو کی خبروں سے نارتھ انڈیا کا مسلمان پریشان. یہ میڈیا آج ہم کو پریشان کر رہا ہے، ڈسٹرب کر رہا ہے. آج اس ماحول میں نماز ہماری بہت بڑی ضرورت بھی ہے. میرے بھائی، نماز پڑھو اور قنوت نازلہ کا اہتمام کرو. میرے نبی دشمنوں پر بددعا کرنے کے لیے قنوت نازلہ پڑھتے تھے. آج قنوت نازلہ پڑھو اور نماز کی پابندی کرو. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو. میرے بھائی، میرے نبی جب ٹینشن میں ہوتے تھے، پریشانی میں ہوتے تھے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. آج ہمیں نماز کی اہمیت پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. اور آخری چیز، ہماری مائیں بہنیں اس امت کی بڑی قیمتی متاع ہیں. اس امت کی مائیں بہنیں، اس امت کی عورتیں اس امت کی بہت قیمتی دولت ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ کسی کی ماں بنتی ہیں، کسی کی بیوی بنتی ہیں، کسی کی بیٹی ہوتی ہیں، کسی کی بہن ہوتی ہیں. ایک عورت کے کئی روپ ہوتے ہیں اور اسلام نے عورت کے ہر روپ کی بڑی عزت کی ہے. اسلام میں عورت کو پوجا تو نہیں گیا، عورت کی عبادت تو نہیں کی گئی. اسلام میں عبادت صرف اللہ کی ہے. مگر عورت اگر ماں ہے تو اسلام نے کہا اس کی عزت کرو، اس کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے. عورت اگر بیوی ہے، قرآن کہتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. بیوی تمہیں سکون پہنچاتی ہے، تمہارے گھر کو شانتی دیتی ہے، تمہارے بچوں کو پالتی ہے، تمہارے دل کو سکون پہنچاتی ہے. یہی بیوی بیٹی، یہی عورت بیٹی ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ابتلی من هذه البنات شيئا كن له سترا من النار. جس کو اللہ بیٹی دے کر کے آزماتا ہے اور اس امتحان میں وہ کھرا اترتا ہے، بیٹی اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچاتی ہے. یہی عورت جب بہن بنتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کی 3 بہنیں ہوں اور ان بہنوں کی صحیح دیکھ بھال کرے، صحیح پرورش کرے، صحیح ان کا صحیح جگہ شادی کر دے، کن لہو سترا من النار. وہ بیٹیاں اپنے بھائیوں، وہ بہنیں اپنے بھائیوں کے لیے نجات کا ذریعہ بن جاتی ہیں. میرے بھائیوں، عورت کا ہر روپ اسلام کی نظر میں بڑا قیمتی ہے. مگر آج ہماری ماں بہنوں کو بھی سوچنا پڑے گا کہ آج وہ کہاں کھڑی ہے. آج جب ہم اللہ کی قسم انسٹاگرام پر اور فیس بک پر اور واٹس ایپ پر جب کسی مسلمان عورت کو بے حیائی میں کے کام میں دیکھتے ہیں تو ہمیں ڈبل تکلیف ہوتی ہے. بے حیائی کا کام کوئی بھی عورت کرے یہ تکلیف کی بات ہے، مگر مسلمان عورت کرے تو یہ ڈبل تکلیف کی بات ہے کہ ہماری قوم کی لڑکی، ہماری قوم کی بہن ہے. ابھی بھاگلپور میں اترا، ایک غیر مسلم، دیکھنے میں بظاہر ایک غیر مسلم لڑکا تھا، دیکھا اس کے ساتھ ایک عورت بالکل چپک کر کے بیٹھی ہے، باتیں کر رہی ہے. کچھ دیر کے بعد موبائل پر فون آیا میرے سامنے، اس نے سامنے والے سے بات کر کے السلام علیکم کہا. کپڑے سے نہیں لگا مسلمان ہے،
اس کے چہرے پر جو اسکارف بنا ہوا تھا اس سے نہیں لگا مسلمان ہے، لیکن جب فون پر اس نے السلام علیکم کہا مجھے پتا لگ گیا مسلمان ہے، مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ مسلمان لڑکی کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ اس طریقے سے آٹو پہ ٹوٹو پہ بیٹھ کے کیا کر رہی ہے۔ یہ حالات آج ہماری قوم کے ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، آج آپ کو اپنی ذمہ داری کو سمجھنا پڑے گا۔ آج آپ کو بے حیائی اور بے غیرتی کے اس طوفان کا مقابلہ کرنا ہے، اس کا شکار نہیں بننا ہے۔ عورت بڑی قیمتی چیز بھی ہے اور شیطان کا بہت بڑا ہتھیار بھی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کی سب سے قیمتی دولت نیک عورت ہے۔ اور اللہ کے نبی یہ بھی فرماتے ہیں المرأۃ عورۃ، عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے۔ فاذا خرجت، جب یہ عورت گھر سے نکلتی ہے استشرفها الشیطان، تو شیطان کا شکار بن جاتی ہے، شیطان کا آلہ بن جاتی ہے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، آپ دو دھاری کھنجر ہیں، آپ کے ذریعے اچھا کام بھی ہو سکتا ہے اور آپ کے ذریعے سماج کو بگاڑا بھی جا سکتا ہے۔ اب یہ آپ طے کر رہے ہیں آپ کو کیا کرنا ہے۔ اور مردوں سے میں گزارش کروں گا کہ آپ کے گھر کی عورتیں کیا پہن رہی ہیں، کس حالت میں نکل رہی ہیں، یہ دیکھنا آپ کی ذمہ داری۔ آپ دیوس نہ بنے، آپ بے غیرت نہ بنے۔ جس بھائی کی بہن بے پردہ نکلے، جس باپ کی بیٹی بے پردہ نکلے، جس شوہر کی بیوی بے پردہ نکلے، وہ دیوس ہے، وہ بے غیرت ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا 3 لوگ قیامت کے دن ایسے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ ان 3 لوگوں میں ایک وہ انسان بھی ہوگا الدیوس الذی یقر فی اہلہ الخبث، وہ بے غیرت آدمی جس کے گھر میں بے غیرتی کا کام ہو رہا ہو اور اس کو کوئی فرق نہ پڑ رہا ہو۔ میرے بھائیوں، بے غیرتی اللہ کو پسند نہیں، اللہ غیرت والا ہے، اللہ کو بے غیرت لوگ پسند نہیں ہیں۔ اس لیے اپنے گھروں میں غیرت کا ماحول پیدا کرو۔ اپنے گھر میں یہ بتاؤ، فرق بتاؤ اپنی جوان بیٹیوں کو، یہ خالہ کا لڑکا ہے، یہ ماموں کا لڑکا ہے، یہ چاچا کا لڑکا ہے، یہ غیر محرم ہے۔ کسی کو الاؤ مت کرو۔ واٹس ایپ پر کسی کا سلام آیا، اپنی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں خبردار کسی اجنبی کو لفٹ مت کراؤ۔ وہ پہلے بھائی بن کر کے بات کرے گا، پھر دوست بن جائے گا، پھر بوائے فرینڈ بن جائے گا، پھر ملنے کی بات کرے گا، پھر تمہاری خوبصورتی کی تعریف کرے گا۔ وہ کس طریقے سے پٹی پڑائے گا تم نہیں سمجھ سکتی۔ اس لیے خبردار، ہوشیار۔ یہ فیس بک، یہ واٹس ایپ، یہ چیٹنگ کے جتنے راستے ہیں یہ زناکاری اور بدکاری کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ مسلمان لڑکی اگر موبائل استعمال کرتی ہے بہت ہوشیار رہے، کسی کو اپنے پرسنل ان باکس میں آنے کی اجازت نہیں۔ کوئی نئے نمبر سے کوئی بھی اجنبی آپ کو میسج کرنے کی کوشش کرے ترنت بلاک کا آپشن کرو، بلاک کر دو اس کو۔ میرے بھائیوں، آخر میں یہ کہنا چاہوں گا ملک کے حالات جو بھی ہیں جیسے بھی ہیں، مگر ہم آزاد نہیں ہیں۔ ہمارے بڑے موجود ہیں، ہمارے علماء موجود ہیں۔ ہم اپنے علماء کی، اپنے بڑوں کی رہنمائی کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے، کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے ہمارے ملک کا کوئی نقصان ہو، ہماری کمیونٹی کا کوئی نقصان ہو، ہمارے سماج کا کوئی نقصان ہو۔ دنیا میں جو لوگ اور فتنہ فساد کی باتیں کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں، میں تو کسی ایسے بیان کے بھی پچ میں نہیں ہوں جو بیان 2 کمیونٹی کے بیچ میں فساد پھیلانے کی کوشش کریں۔ ہم امن اور شانتی کے پرتیک ہیں اور رہیں گے، لیکن ہاں ہم بزدل بھی نہ بنے، ہم کمزور بھی نہ بنے۔ اگر واقعی میں کوئی ہم پر ظلم کر رہا ہے تو ظلم کو سہن نہیں کرنا چاہیے، ظلم کو برداشت نہیں کرنا چاہیے، ظلم کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور اگر اپنی جان اور اپنی عزت اور اپنی آبرو کی حفاظت کرنے میں کوئی مر بھی جائے تو میرے نبی نے فرمایا من قتل دون عرضہ ومالہ فہو شہید، اپنے مال کی حفاظت کرنے میں، اپنی آبرو کو بچانے کے لیے کوئی مر جائے، کوئی قتل ہو جائے تو وہ اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنی عزت کی بات آ جائے تو ٹیپو سلطان کا وہ جملہ یاد رکھنا کہ شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہوتی ہے۔ آخر میں یہ یوٹیوبر حضرات سے میں کہنا چاہوں گا کہ چونکہ ملک کا ماحول بہت سینسیٹیو ہے، ملک کا ماحول بہت سینسیٹیو ہے، اور میں یوٹیوبر سے یہ کہنا چاہوں گا اس لیے کہ 50 سینکڑوں یوٹیوبرز یہاں موجود ہیں، کون کس چینل کا والا ہے میں نہیں جانتا۔ میری بہت ساری تقریروں پر یوٹیوبرز نے گندے تھمبنیل لگائے ہیں، الٹے سیدھے تھمبنیل لگائے ہیں، ایسے تھمبنیل لگائے ہیں جو قانون کی نظر میں غلط ہیں۔ جو تقریر میں نے جو بات نہیں کہی ہے وہ تھمبنیل لگا کے آپ لوگ لگاتے ہیں۔ آج کی تقریر میں ایسا کچھ نظر نہیں آنا چاہیے۔ میں نے آپ کو وضاحت کر دی ہے، آج کی تقریر میں ایسا کچھ اگر نظر آیا تو میں آپ کے خلاف ایکشن لوں گا۔ ابھی ہمارے بھائی نے ایک بات کہی کہ شراب کے اوپر بھی تھوڑا سا بول دیجئے۔ آپ جانتے ہیں بہار میں حکومت کی طرف سے شراب بند ہے، گجرات میں بہت پہلے سے شراب بند ہے، مگر یہ عجیب مسئلہ ہے،
جہاں شراب بند ہے، ڈاٹا بتاتا ہے گجرات میں شراب ایک زمانے سے بند ہے، لیکن سب سے زیادہ شراب گجرات میں پی جاتی ہے۔ بہار میں شراب بند ہے، مگر شرابیوں نے بتایا، شرابیوں سے پوچھو تو بتائیں گے کہ شراب پہلے سے زیادہ اویلیبل ہو جاتی ہے شراب پینے والوں۔ تو دیکھو قانون کے ڈنڈے سے شراب نہیں رک رہی ہے، قانون کے ڈنڈے سے شراب نہیں رک رہی، کس سے روکے گی؟ ایمان کی طاقت سے روکے گی۔ قرآن کی آیت اتری کس ماحول میں؟ جس ماحول میں شراب پانی کی طرح لوگ پیتے تھے، ہر دسترخوان پہ شراب رہتی تھی، اور اسی لیے شراب اکٹھے حرام نہیں ہوئی، شراب 3 اسٹیپ میں حرام ہوئی۔ پہلے اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نازل کی، يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا۔ اے نبی، لوگ آپ سے شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، جوا کے بارے میں پوچھتے ہیں، اے نبی آپ بتا دیجئے کہ شراب اور جوا میں کچھ فائدہ ہے لیکن زیادہ نقصان ہے، اس کا نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم ہے۔ اب یہ شراب میں کیا فائدہ تھا؟ شراب پینے والے کہا کرتے تھے اس کو پی کر کے ہمارے اندر طاقت آ جاتی ہے، جوا کھیلنے والے کہتے تھے جوا کھیل کر کے ہم راتوں رات امیر بن جاتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا چلو فائدہ ہے لیکن نقصان زیادہ ہے، شراب پی کے تم بہت غلط کام کرتے ہو، جوا کھیل کے بہت غلط کام کرتے ہو۔ یہ پہلی آیت اتری۔ دوسری آیت اتری سورہ نساء کے اندر، اللہ نے فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، دیکھو شراب پی کر کے نماز کے قریب مت جاؤ۔ پھر تیسری آیت اتری سورہ مائدہ کی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، شراب، جوا اور پانسے کے تیر اور غیر اللہ کے آستانے یہ سب گندے کام ہیں، شیطان کے کام ہیں۔ جب یہ آیت اتری صحابہ کرام شراب پی رہے تھے، جیسے ہی قرآن کی یہ آیت اتری اور نبی نے آ کے بتایا کہ ایسی آیت اتری ہے، صحابہ نے اپنے گھر سے شراب کے سارے برتن نکال کے توڑ کے پھینک دیے، شراب پورے مدینہ کی گلیوں میں پانی کی طرح بہہ گئی۔ آج ہمارے ملک میں